بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ میں آپ کے لیے آج ایک کیس لا لے کے آیا ہوں، بڑا اچھا کیس لا ہے، PLD 2019 سپریم کورٹ 5-7۔ یہ جسٹس آصف سعید خان کھوسہ جب وہ چیف جسٹس تھے 2019 میں، ان کا فیصلہ ہے، اور پلس میں جسٹس مظہر عالم خان میاں کھیل اور جسٹس سجاد علی شاہ۔ ابھی اس جو کیسلا ہے وہ ریلیٹڈ ہے اس لیٹن فریز سے، فالسس ان یونو فالسس ان اومنیبس۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ فالس ان ون تھنگ فالس ان ایوری تھنگ۔ پہلے یہ جو ٹرم ہے اس کو سمجھتے ہیں۔ فالس ان ون تھنگ فالس ان ایوری تھنگ مطلب کہ جب کرمنل کیسز میں وٹنسز ہوتے ہیں، وہ اگر ایک اسپیکٹ کے حوالے سے وہ غلط بیانی کرتے ہیں، غلط وٹنس کرتے ہیں، مطلب کہ غلط بیان دیتے ہیں، تو اس کا جو بقیہ بیان ہے وہ بھی ریجیکٹ ہو جائے گا، وہ بھی فارغ ہو جائے گا۔ یہ اصل میں یہ ٹرم کہتی ہے۔ ہوا کیا کہ 1951 میں جسٹس منیر، جو کہ مشہور ہیں ڈاکٹرین آف نیسیسٹی کے حوالے سے بھی، انہوں نے کیا کیا کہ یہ ہیلڈ کر دیا کہ یہ جو رول ہے وہ پاکستان میں اپلیکیبل نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان میں اپلیکیبل اس لیے نہیں ہے، بلکہ وہ پنجاب میں، کیونکہ یہ چیف جسٹس تھے پنجاب کے، تو انہوں نے کہا کہ یہ اس لیے اپلیکیبل نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ جو ہے یہ ٹینڈنسی ہے کہ وٹنسز فالس ہوڈ کو ملا دیتے ہیں، مطلب کہ جھوٹ کو سچ کے ساتھ ملا دیتے ہیں اور اس کے بعد گواہی دیتے ہیں، تو ہم اگر اس کو ختم کر دیں تو پھر گواہی نہیں ہوگی اور جو اصل آفینڈر ہیں وہ بھی بری ہو جائیں گے۔ تو یہ انہوں نے ججمنٹ دی۔ اس کے بعد جو 2019 تک ہوتا رہا، ججمنٹس آتی رہیں، اور ان سب میں یہ کہا گیا کہ فالسس ان یونو فالسس ان اومنیبس جو لیٹن ٹرم ہے وہ پاکستان میں اپلیکیبل نہیں ہے۔ لیکن پھر جب چیف جسٹس پاکستان جسٹس آصف سعید کھوسہ نے 2019 میں یہ کیس سنا، تو انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ یہ جو رول ہے فالسس ان یونو فالسس ان اومنیبس، وہ پاکستان کے جورسپروڈنس میں، ہمارے جورسپروڈنس میں ایگزسٹ کرتی ہے، اور وہ لازمی ہے، کیونکہ انہوں نے ان کے ویو تھے کہ جسٹس منیر نے یہ فیصلہ دے کر وٹنسز کو لائسنس دے دیا کہ وہ کورٹ میں جھوٹ بولیں، اور وہاں پہ جو جج بیٹھا ہوا ہے اور اس کا کام بھی بڑھا دیا گیا ہے۔ اب وہ فیصلہ کرے یا پہلے جو وٹنسز کے بیان میں سے جھوٹ کو الگ کرے، سچ کو الگ کرے، پھر سچ کو لے۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ پاکستان پینل کوڈ میں ایک چیپٹر ہے الگ سے پرجری کے حوالے سے، فالس ایویڈنس کے حوالے سے، فالس بیان دینے کے حوالے سے، جو کہ مطلب کہ سب بڑا آفینس ہے، ون آف آفینسز مینشن ان دی پاکستان پینل کوڈ۔ تو جو کہ آفینس ہے پرجری، اس کو آپ اپنی ججمنٹ کے ذریعے کیسے الاؤ کر سکتے ہیں؟ تو یہی جسٹس کھوسہ نے اپنے فیصلے میں لکھا، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ نے کہا ہے کہ فالسس یونو فالسس ان اومنیبس اپلیکیبل نہیں ہے پاکستان میں، یہ تو ان اسلامک ہے، کیونکہ اسلام میں بھی یہ ہے کہ اگر گواہ جو ہے وہ گواہی غلط دیتا ہے تو اس سے گواہی نہ لی جائے، اس کی گواہی جو ہے وہ رد کی جائے اور اس کو سزا دی جائے۔ اس کے لیے ہی ہمارے پاس پرجری جیسے آفینسز موجود ہیں۔ تو جسٹس کھوسہ نے اس کیس لا میں کیا کہ ایک ہسٹری دیکھی، اس رول کی ہسٹری دیکھی کہ ہسٹری کیا ہے۔ انڈیا کے حوالے سے بھی انہوں نے ہسٹری دیکھی، پاکستان کے حوالے سے بھی دیکھی، اور پاکستان میں ڈفرینٹ جو ججمنٹس ہیں سپریم کورٹ کے 2019 تک کی، وہ ساری کی ساری انہوں نے آبزرو کی۔ انہوں نے اس کے بعد یہ بھی دیکھا کہ اس رول کی اسلام میں کیا حیثیت ہے، اور یہ ہیلڈ ہوا کہ اسلام بھی یہی کہتا ہے جو کہ یہ رول کرتی ہے، اور اگر اس رول سے ان ایپلیکیبل کر دیا جائے،
مطلب کہ لائسنس دیا جائے وٹنسز کو کہ وہ عدالت میں آ کے جھوٹ بولیں، تو یہ ان اسلامک ہے، اور یہ کیونکہ ان اسلامک ہے تو کورٹ یہ ہیلڈ نہیں کر سکتی، کیونکہ ہمارے پاس آرٹیکل 227 بھی موجود ہے جو کہ کہتی ہے کہ جو بھی قانون ہے وہ اسلامک ہونی چاہیے، ان اسلامک نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بھی ایک قسم کے جو کیس لاز ہیں وہ بھی ایک قانون ہی بناتی ہیں، انٹرپریٹیشن کرتی ہیں، تو وہ بھی ان اسلامک نہیں ہو سکتی۔ لاسٹ میں سپریم کورٹ نے یہ ہیلڈ کر دیا، اور میں ورڈ بائی ورڈ آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ we declare that the rule falsus in uno, falsus in omnibus shall henceforth be an integral part of our jurisprudence in criminal cases, and the same shall be given effect to, followed and applied by all the courts in the country in letter and spirit. And it is also directed that a witness found by a court to have resorted to deliberate falsehood on material aspect shall without any latitude invariably be proceeded against for committing perjury. انہوں نے سپریم کورٹ نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر کوئی پرجری کمٹ کرتا ہے تو جو کورٹ جس کے سامنے وہ پرجری کمٹ کر رہا ہے وہ اس کے اگینسٹ پروسیڈنگ سے سٹارٹ کرے۔ تو یہ ایک اچھی ججمنٹ تھی، میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، آپ بھی اسے پڑھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔